نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله فملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ واتم برہانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء کا حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین، ایمان دے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ کہ برائی نہ ہو اور فساد نہ ہو، دفع فساد واسطے ہاتھ نال روکیا جائے. اور یہ درجہ حاکم اعلیٰ حکومت وقت اور خلیفہ عادل دا حق ہے کہ وہ برائی نو بزور قوت اور بازو روک دے. دوسرا درجہ ایمان دا زبان نال حق دا بیان کرنا ہے. اور ایک ڈیوٹی ہے وارثان منبر و محراب دی. اور اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الساکت عن الحق شیطان اخرس، کہ جس بندے کو حق دا علم ہوئے اور وہ حق لوگوں تک نہ بیان کرے اور نہ پہنچائے تو وہ بندہ گونگا شیطان ہوتا ہے. شیطان اخرس کہ وہ شیطان اخرس ہے، گونگا شیطان ہے.
سو عالمی دین دی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ منبر تے بیٹھ کے صدائے حق دا بیان کر دیتا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کتم العلم الجم یوم القیامت بلجام النار، کہ جس آدمی کو علم ہویا اور ضرورت دے وقت اس نے علم نو ظاہر نہ کیتا، یوم قیامت اس نو اگ دی لگام پہنائی جائے گی۔ الجم یوم القیامت بلجام النار، تو دوزخ کی لگام اس کو پہنائی جائے گی۔ اور فرمان ہے کہ قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، حق بیان کر دے چاہے وہ کڑوا لگا ہوئے۔ اور یہ فرامین دی روشنی کے اندر یہ بات آیا ہے کہ عالم دین دی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بیان حق کر دے۔ رہی یہ بات کہ اس کی بات کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ دی بات تسلیم کی جاندی ہے یا نہیں کی جاندی ہے، ایک ڈیوٹی نہیں۔ مزاج دین یہ ہے، دین کا مزاج یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون فرعون کو بھیجا سی کہ تسی جا کے دین دسو، اذهبا الی فرعون، کہ تسی فرعون کو جاؤ اور دین کا بیان کرو۔ حالانکہ میرے خالق کو علم ہے کہ اس نے ایمان نہیں لیانا، لیکن باوجود اس علم دے اللہ نے اتمام حجت واسطے ڈیوٹی لائی کہ تہاڈا کام پہنچانا ہے، تسی پہنچا دے۔ سو بیان کرنے والے کی ڈیوٹی صرف ابلاغ دی ہے کہ وہ پہنچا دے، اور ایک ڈیوٹی ہے عالم دین دی کہ وہ زبان نال اظہار حق کرے۔ تیسرا درجہ ایمان دا ہے کہ برائی نو برا سمجھنا، برائی نو دل دے اندر برا سمجھنا۔ ایک ڈیوٹی ہے عوام الناس دی کہ وہ برائی نو برا سمجھا کر، وہ کہہ نہیں سکتے کہ انہاں کو اتنا علم نہیں، وہ روک نہیں سکتے کہ انہاں کو طاقت نہیں، لیکن دل تے ہے نا، سو دل نال اس برائی نو برا سمجھنا، یہ عوام الناس دی ڈیوٹی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب تو نچلے درجے دا ایمان ہے۔ اس تو اوپرلے درجے دا ایمان ہے کہ برائی نو برا سمجھا بھی جائے اور اس کا بیان بھی کیتا جائے کہ برائی ہے۔ اس تو اتلے درجے دا ایمان ہے کہ برا سمجھا بھی جائے اور اس کو بیان بھی کیتا جائے اور اس کو روک بھی دیتا جائے۔ اے سلطان عادل اور بادشاہ وقت دی ڈیوٹی ہے۔ سو اس اعتبار نال موجودہ حالات کے اندر ضرورت اس امر کی سی کہ جس حالت کے اندر امت مسلمہ اس وقت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، مسلمانہ کے مقابلے سارا کفر ایک ہے، اور مسلمان کفر کے مقابلے ایک وجود کی طرح دے۔ اس بچے کو بٹھاؤ یا اس موبائل کا دماغی توازن نہیں درست، اس موبائل بھیجو ہے جڑا ہے اے آرام نہ بیٹھ کر کے دیا اس بات چھوڑ کے آؤ،
ایک بندہ تو اٹھو اس کو بات چھوڑ دیا صرف بات کرو بیٹا تھی باہر بیٹھا باہر بیٹھا اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کا دماغی توازن درست نہ ہوئے انہوں مسجد نہیں آنا چاہیے اور بچیاں جنہوں اجے اس چیز کا شعور نہ ہوئے انہوں بھی مسجد نہیں آنا چاہیے کہ مساجد کا بڑا تقدس ہوتا ہے اور اس واسطے کہ مسئلہ فقہا نے بیان فرمایا ہے لیکن وہ اسی مسجد کے دروازے کے بندے دی مینٹلی ٹیسٹ کرنے کی مشین سے نہیں لا سکتے بھی بندہ دماغی طور پہ چیک کر کے اندر آنا سو آ جاتے ہیں توجہ فرمائیے جناب نبی سرکار نے فرمایا کہ ملت اسلامیہ امت مسلمہ ایک وجود ہے اور وجود کے کسی حصے سے بھی تکلیف ہوئے تو پورا وجود اس کو محسوس کرتا ہے اس عالم دے اندر اگر دیکھا جائے تو ابو داؤد شریف کی اس حدیث کے اندر میرے نبی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب جنگاں ہوں گیا آخری جنگاں تو ایک شہر مسلمانہ کی پناہ گاہ اور خیمہ گاہ ہوئے گا اس شہر کا نام غوطہ اس شہر کے اندر رشین لادین اور بے دین قوتاں نے جہاز بمباری کر کے لہو لہو کر رہے ہیں ملک شام کے اندر 1200 علماء اہل سنت شہید کر دیتے گئے شیخ رمضان البوطی جیسے علماء دین جو اپنی مسجد جامعہ دمشق کے اندر بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا رہے سن اور قرآن پڑھتے ہوئے انہوں نے گن نال گولیاں مار کے شہید کر دیتا گیا شیخ رمضان البوطی اور کثیر تعداد کے اندر مشائخ اور علماء اہل سنت ملک شام کے اندر شہید ہو گئے 29,000 شہادتہ مسلمانہ دیا ملک شام کے اندر ایک میڈیا ریکارڈ ہے پتہ نہیں کتنی ہیں شہادتہ 29,000 آن دا ریکارڈ ہے مسلمان کا خون شام دے در و دیوار اور گلیاں اور بازاراں دے اندر اتنی آسانی نہ بہ رہے ہیں لیکن اس نے بالمقابل جس رات غوطہ دے اندر رشین جہاز بمباری کر رہے سن اس رات پاکستان دے اور مسلم دنیا دے ہیروز ایک جگہ دے اکٹھی ہو کے پی ایس ایل کا جشن بنا رہے تھے اتنی روشنی سی لیکن رنگ و نور سی بظاہر شیطان راضی ہو رہے تھی اتنے روشنی سی بم میزائل اور بم گرائے جا رہے تھے مسلمانہ دیا بچیاں زندہ درگور کر دیتیاں گئیاں حضرات آپ حضرات اگر نوٹ فرماؤ تو میڈیا ہوتے انہاں بچیاں دے بیان بھی موجود نے اور ایک نوشت کا دیوار ہے جنہاں نے خودکشی کرن تو پہلا ایک تحریر لکھی کہ کسی یہودی اور عیسائی کا بچہ جنت تو بہتر ہے کہ اسے خودکشی دی موت مر جائے عزیزان محترم عراق شام فلسطین کشمیر رنگون برما کس کس جگہ کا نام لگو گے افغانستان مسلم خون اتنا عرصہ ہو گیا کہ جس کا جی کرے امریکہ کا دل کرے جو افغانستان تے بم لے کے دوڑ پڑے روس کا دل کرے تے شام تے بمباری کرے دنیا ہوتے موجود تمام ممالک کی جو صرف ایک ملک نے آواز اٹھائی ہے اور اس ملک کا نام ہے ترکی فقط بس اس کے علاوہ کسی ملک نے آواز بھی نہیں اٹھائی پاکستانی بیٹھے ہو
میڈیا تے ہر وقت فیس بک پڑھ دیو کوئی پاکستان سے کسی شہر سے احتجاج ہویا ہوئے، کوئی ہڑتال ہوئی ہوئے، کسی ملک نے ساڑھے کسی میں اخبار نہیں پڑھتا کسی نے بیان دیتا ہوئے، اس حالت کے اندر امت مسلمہ تے جہاد کرنا فرض ہے۔ چونکہ اللہ قرآن نے فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایمان والو اللہ دے راستے تے قتال کرو، قتال کرنا تواڈے تے فرض ہے۔ جو جہاد کی دو قسمت، ایک جہاد برائے اقامت دین اور ایک جہاد برائے دفاع دین۔ جہاد برائے اقامت دین کا مطلب ہے کہ جس وقت اسلام کو کسی ملک کو خطرہ ہوئے تو اسلام خود اس ملک پہ حملہ کرے، اس جہاد واسطے حکومت وقت اور سلطان وقت کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کہ بادشاہ وقت اس جہاد کا اعلان کرے اور علماء اور امام دے نال ہون اور وہ جہاد کرن۔ لیکن اگر دشمن تواڈے گھر آ جائے اور تواڈے گھر آ کے تواڈیاں بچیاں نوں تواڈے بچیاں نوں سما کرنا شروع کر دے تے کیا تسی انتظار کرتے رہو گے کہ بادشاہ وقت اعلان کرے تے اسی جہاد کریں گے؟ گرامی قدر احباب، جہاد جیسے فریضہ کو امت مسلمہ غافل ہے اور جہاد فرض ہے امت مسلمہ سے۔ اللہ قرآن نے فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر فلاح پانی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد امت مسلمہ تے فرض ہو چکے ہیں اس وقت، اور ساڑھے مسلمان اتنے بے حس ہیں کہ وہ جہاد کی فرضیت کو دوڑ گئے۔ کیا مولوی، کیا پیر، کیا ملا، کیا ملوانے سارے بھاگ گئے کہ سانو ضرورت نہیں۔ بھائی حسین ابن علی کا کردار ساڑھے سامنے ہے کہ اگر مال و اسباب جمع نامی ہون تو 72 بندیاں نال لے کے بھی ظالم دے سامنے ڈٹ جانا، یہی اسلام دی اصل روح ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے حضرات، ایک مسلمان قوم یاد رکھے کافر انگریز کا اور یہودی کا ایک کوئی علاج ہے اور وہ ہے جہاد۔ مسلمان جتنی دیر جہاد نال جڑے رہے اللہ نے انہاں نوں غلبہ عطا فرمائی رکھے۔ جس وقت دا مسلم امہ نے جہاد نوں تاکہ نسیان دی زینت بنا دیتا ہے اور جہاد جیسے اہم فرض کو غافل ہو گئے، اس وقت دا امت مسلمہ ہوتے یہود اور نصارہ دا غلبہ ہے۔ اور میں اہل پاکستان ہوں اس چیز دی خبر دینا چاہنا کہ اگر تسی اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ اجے ساڑھے گھر جنگ نہیں آئی تو بے فکر رہو کہ جنگ جڑی امت مسلمہ نوں لگی ہے تسی ستے رہو، ایک دن تواڈے گھر ضرور داخل ہو گئی۔ محترم سامعین اور عزیز ساتھیوں، اسی انہاں بزرگاں دے بارے سانس جنہاں نے ہر حال دے اندر جہاد دی فرضیت کا بیان فرمایا، جنہاں نے خود جہاد عملی طور تے کر کے دنیا اندر سے۔ عزیزان محترم، کیا شام دیاں بچیاں دا لوحہ نہیں پڑے سنیا تسی کہ کیا سن بچانا استے کوئی محمد بن قاسم کوئی نہیں دنیا اسلام تے رہ گئے؟ ایک عورت دی عصمت دری کی گئی تو پوری ملت اسلامیہ حرکت چاہیے۔
ایک عورت نے سر تو چادر اتاری گئی تو پورے عرب دوڑ پہ اور پورے ملتان سمیت پورے سندھ کو اپنے گھوڑیاں دی اٹاپا تھلے رون دیتا. آج ملت اسلامیہ اسے وقت آ گئے اتنے بے حس ہو چکے سی کہ لکھاں بچیاں لکھاں دی تعداد ملک شام کو نکل کے کچھ نال والے ملکاں دی سرحد تے کوئی کسی جگہ تے ترکی نے لکھاں مہاجرین کو پناہ دیتی اور انہاں واسطے الگ کیمپ بنائے نے, انہاں واسطے الگ رہائشی منصوبے بنا کے انہاں جگہ دے رہے ہیں. لیکن بھائی ساڈے حکمران جنہاں نو تعدد ازدواج کوئی فرصت نہیں, ماہرین تعدد ازواج جنہاں نو اگر ایوارڈ ملیا کہ تعدد ازواج کس ملک دے بندے اگے جا رہے ہیں تو شاید پاکستان تو کوئی نہ جیتے گا. یہ توجہ ہے کوئی نہ, جس ملک دے حکمران صرف اپنی جائیداد ودھان دے چکرائش اور آئے روز نویاں شادیاں کرنے دے چکر چھوڑ, انہوں کی پتہ ہے کہ ساڑھے ملک اسلام ملت اسلامیہ ساڑھی مسلمان قوم لڑکی حالت ہو رہی ہے. حضرات محترم عزیزوں اور بھائیوں, اس وقت عالمی استعماری سامراج مسلمانوں مکمل طور تے دبان دے در پہ ہے. میڈیا دے ذریعے بندیاں دے ذہن کو انہوں نے خراب کر دیتے. انگریز کو سب تو زیادہ پرابلم جہاد کو, سب تو زیادہ پرابلم جہاد میں جیڑا بھی انگریز کا خود ساختہ پودا ہوئے گا اسلام کے اندر وہ جہاد کے مخالف ہوگا. ہندوستان نے جہاد کے مخالف سب تو پہلا فتویٰ مرزا قادیانی کا ہے کہ جہاد کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ انگریز چاہتا ہے کہ نہ دیئے نظرائیں تو جہاد کر دے ہو, امن پسندیدہ درس دے ہو. اسلام امن تدین ہے, اسلام امن تدین ہے, اسلام امن تدین ہے. اور بھائیاں بندے کو ایڈا امن پسندیدہ نہیں نہ ہونا چاہیے. کوئی پڑھے گھر آکے بڑا سامان چکے رکھ کے دے ٹور جائے تو تسی آکھو بھائی اسے نہیں لڑنا, اسی بڑے امن پسند نہ فرائنس ترین ہوگا. عزیزان محترم سنگیوں اور ساتھیوں, یاد رکھو اسی امن پسند ضرور ہاں, اور امن پسندی کی لڑی ہے. مسجدہ سڑیاں اس بیکر لے گئے تسی جو دسو مسجدہ گانے ہوندے ہیں, یہ ڈھولے مائی ہوندے ہیں, سارے سیانے بندے بیٹھے ہو. مسجد دی جو سپیکر ہے یہ دیکھو کی بیان دیتا سی, اذان ہوتی ہے نا, اذان ہوتی. کیا ایک مسلمانہ دا ملک ہے کہ اتھے اذان بھی اتنے سپیکر چنا دے ہو تھلے دے ہو, کوئی بندہ نہیں بولیا کیوں؟ امن پسند. بھئی شباز شریف کا بڑا دور ہے, بھئی چپ کر جاؤ. حکومت بڑی ڈاٹی ہے, بھئی چپ کر جاؤ. مسجد دا سپیکر لایا گیا ہے, کس بیس ہے کی پرابلم کرتا ہے سپیکر؟ سن 47 تو ہے کہ مسجد سپیکر لگے رہے. یکدم کی پرابلم ہوئی ہے 2017 سپیکروں کو پرابلم ہونے لگ گئی. سپیکر لا دے نہیں, چپ کر کے لا دے. حالانکہ سپیکر ایک مشرف طور پر رہ کے نہ بیان ہوتا سی, نہ تقریر ہوتی سی, نہ سپیکران کے اندر کوئی اور ایسی چیز ہوتی سی, فقط اذان ہوتی سی. لیکن انہاں کیا پتہ وہ اذان لیکن سپیکر اٹھا کرو. سارے پاکستان نے چپ کر کے سپیکر تھلے لا گئے. عزیزو ساڑھے ہمسائے انڈیا ہے, کافران کا ملک ہے, کافران کی حکومت ہے, سپیکران تے پابندی کوئی نہیں.
یہ توجہ حضرات کی کوئی سپیکر کتے لگے نے اور اذانہ کتے ہوندیاں نے، کوئی انہاں نوں روک دا نہیں۔ یہ ملک چونکہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا گیا سی، لہذا سپیکر چلے کر دے امن پسند اسی لیتے ہیں، اسی چپ کر کے سپیکر تھلے کر دے۔ یہ توجہ حضرات، یہ ساری امن پسندی ہے۔ ساڑھے کو جنہیں ٹیکس لا دیتے جان اسی کدی نہیں بولے، یہ ساری امن پسندی ہے۔ بل ڈبل دینے ہیں، بجلی کوئی نہیں ہوندی، اسی چپ کر کے رانے ہیں، یہ ساری امن پسندی ہے۔ یہ توجہ حضرات، ہر سکول کے اندر لکھاں روپیہ لا کے تنخواہ تے چپڑاسی تو لے کے ہیڈ ماسٹر تک لکھاں روپے کی تنخواہ دیتی جاندیاں، انگریزی تہذیب اور ثقافت پڑھاؤ۔ کسی ایک مسجد میں کوئی فنڈ گورنمنٹ نہیں دیتی، اسی جو ساڑھے مرضی کی اسلام کی مرضی، اسلام کی ذمہ داری نہیں حکومت اسلام کی ذمہ دار نہیں، چپ کر جاؤ، امن پسندی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، امن پسندی ہے۔ درسی کتاباں جوڑیاں سکول کتاباں پڑھائیاں جانیاں سب یہ سنیا سے پڑھتے سو سوڑے انہوں نے اندر سورہ انفال نصاب شامل سے، سورہ انفال جس کے اندر یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول، جس کے اندر جہاد کا بیان سے وہ جو کر دیو کیوں؟ اس واسطے کہ جہاد کا سبق بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے۔ ساری حکومت نے چپ کر کے کر دیتا ہے کہ جہاد کا درس بچوں تک نہ جائے کہ مسلمان دی ایک صرف جہاد بھی ہے وہ فنش کر دیو، اسی فنش کر دیتی، چپ کر رہے ہیں، چپ کر دیو جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بسم اللہ۔ کوئی بندہ جہاد کا نہ لوے، امن پسندی سی بڑی لوڑ ہے۔ جڑے لڑتے ہیں وہ بھی ٹر گئے دنیا تو شہید ہو گئے، جڑے اپنے آپ کو بچا کے جاتے پہ ہارٹ اٹیک نال جانا نے یا کسی اور بیماری نال مرنا نے، مرنوں تے انہاں انہاں بھی کوئی نہیں رہنا، جانا تے ہے جانا تے ہے، موت تو کیویں نسو گے، موت تے ہدے نال بھی آ جاتی۔ اور کیویں اس شاعر نے کہا نا کہ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ویسے بھی تو دنیا سے آخر ہمیں جانا ہے، جانا تے ہے ہی ہے، لیکن کتھو ریاں و بندہ جس نے سنہری لفظ بولے سن کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ پشتی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان جس دن حکومت برطانیہ نے ٹیپو سلطان کو شکست دیتی تھی نا، ملکہ برطانیہ نے اس دن پورے برطانیہ کے اندر جشن منایا تھا۔ شاید آپ کو اس کی لئے سبق یاد نہیں، جس دن ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی سی اور برطانیہ نو کامیابی ملی سی، تو اس دن وہ برطانیہ کے اندر جشن منایا گیا کہ آج تاج برطانیہ دی حکومت مکمل ہو گئی، ان ساڑھے سامنے ٹکڑ رہا بندہ کوئی نہیں۔ ٹیپو سلطان دیا تلواراں اجے بھی سنبھال کے رکھیا ہوئی، اجے تک برطانیہ کے اندر سلطان ٹیپو دیا تلواراں موجود نے۔ میں نہیں پتہ اللہ نے قدرت کی جاوی ہے، میرا ذہن نہیں پتہ ہے تلواراں محفوظ نے، غازیان اسلام کا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی ایسا موڑ اٹھانا رہا۔ سامنے محترم عرض ہی کر رہا سانس کہ سانو سبق یہ پڑھایا گیا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، بے شک اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن جناب کو شاید یہ خبر کوئی نہیں کہ نبی سرکار نے 10 سال کے اندر 28 مرتبہ جنگی سفر کیتا ہے۔ یہ توجہ ہے کہ کوئی نا 28 مرتبہ حضور نے جنگ واسطے سفر کیتا ہے 10 سال کے اندر۔ ذرا گنتی تو کرو جناب، اور نبی سرکار نے صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ عمومی طور پر کہی جاتی 1.25 لاکھ صحابہ۔ میں اپنے بیریاں کو سوال کرنا اور نہیں چھو اے دسو مکے تے مدینے چکلیاں قبرہ انہوں نے قبرہ دنیا دے کونے کونے تے کیوں نے؟ کیونکہ وہ آلائے کلمت اللہ اور جہاد واسطے نبی سرکار دے دین کو لے کے نکلے۔ اور میں سچے جاما
ان عاشقان مصطفیٰ تو جدو بحر مردار کے اندر رسول اللہ دے صحابی نے گھوڑا ڈالیا نا تے گھوڑے دے تنگ تک پانی آیا تو اللہ نے نبی دا صحابیوں سے کھلال کے رب دی بارگاہ جج کرتا ہے میرے والا تیری زمین ختم ہو گئی، اگر اس وقت بھی زمین ہوتی تو میں تیرے دین و اس تو بھی اکے لے کے چلا جاتا۔ حضرات محترم، عربہ نے عیاشی کے نوے نوے طریقے ایجاد کر لے، انہوں نے اپنے ملک اچ منظر بنوا لے، حضور دی پاک سرزمین تے منظر بنائے گئے، نبی سرکار نے پاکیزہ وطن عرب دے ہوتے رام تے کرشن دیا مورتیاں رکھیاں گئیاں، اسی چوپا اس تو اور امن فسل دی بٹی کے ہوتی ہیں، لیکن بیلیو اسی اولاد اسی مانوی بیٹے فرزندان اسلام انہاں بزرگاں دے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جدو کیسر روم دے کلے تے حملہ کیتا، وہ آپ دی موت دا وقت شہادت دا وقت قریب آیا، ہائے 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 کیا فرمانے کہ میری میت کو میرے جسد کو اٹھا کے پیچھے نہ رہ جائے گے، اتھے دفن کرے آگے تاکہ غازیان اسلام دے گھوڑیاں دیا ٹاپاں میری قبر تو گزر دیا رہ گئے۔ حضرت ایوب انصاری میزبان رسول انہوں نے آج بھی مدار قسم دنیا دے قریب موجود ہے، گرجہ صوفیہ دے قریب جس وقت سلطان محمد الفاتح حنفی مسلمان اور مجاہد اسلام سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حملہ کیتا کیسر روم کے شہر ہوتے، یہ بڑی بات قابل غور ہے، بڑی دیر حملہ ہویا، ہزارہ مسلمان شہید ہو گئے، لیکن کلا فتح نہ ہویا، سلطان مایوسی دیانت سی کہ حضرت ایوب انصاری اس دنیا دے صوفی صاحب دے اور مفتی اعظم دے خواب تشریف لائے، یا فرمانے بادشاہ نے دسو کہ وہ واپسی کا ارادہ کر لے، واپس نہ جائے، واپسی کی ضرورت نہیں، حملہ کرے، میں صدیہ کا انتظار ہے تھے لیٹ کے انہا مجاہدہ نہیں نکلتا پیا صدیہ کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، اسی انہا بے بارے ساتھ میں روز بچے ہم دسنا کہ آج کبھی نقشہ اٹھاؤ نا ورلڈ میپ، اسپین کے انگلی رکھو پینسل، اسپین کی سرحد تے پہاڑ نظر آئے گا جن انگریزاں ہم نام بدل کے رکھے جبرالٹر، لیکن اس کا اصل نام ہے جبل الطارق، جبل الطارق ایک عربی دی بگڑی ہوئی صورت ہے جبرالٹر، کیونکہ انہاں نہیں اچھا لگتا کہ عربان کی یاد کرچ کرچ کے کر دیو، انہاں جبل الطارق کو جبرالٹر کا دیتا، جبل الطارق اس جگہ کا نام ہے جیتے حضرت طارق بن زیاد نے 6000 فوجی اتارے اور حکم دیتا سی کہ جمع کشتیاں جیسی بے کے آیا انہوں اگلا دیو، انہوں اگلا دیو۔ سوال کیتا گیا بھئی پراپرٹی اپنی ہے کہ وقت کے تحت کم آئے گی، وہ آپ فرماتے لئے دی ضرورت ہوں انہوں جنہ پیشہ جا رہے ہیں، انہوں اگلا دیو تاکہ سارے ذہن میں جو بات نکل جائے کہ سب واپس جانا ہے، محمد غلام آ گئے اور یاد ملک لے لگا گئی ہے، تھی ساری جگہ شابان کی قبرہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر جو آپ پہاڑی میں چڑھے نا تو کسی دسیا جی سے درندے بڑے، شیر بڑے، جانور بڑے، درندے نے آپ کھلو کے پہاڑ پہ فرما دے او درندو جنگل خالی کر دو، محمد عربی دے شیر آ گئے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں دشت کو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے
مصطفیٰ کریم دی پاک سرزمین دے جنہوں اللہ نے تیل دی وافر دولت عطا فرمائی لیکن انہوں نے وہ دولت عیاشیاں سے اندر لایا کر دیتی انہوں نے اپنی دولت عیاشیاں کے اندر ضائع کر دیتی جنہ بھائیا ٹھنڈیاں کمرے جو نکل رہی نہیں انہوں نے سہارا دی گرمی کنے برداشت ہوئے جہاد دیا اللہ اکبر اقبال فرمانے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے میرا اکرا بچہ بیت میں داخل ہے تو وہ عرب بچ گیا ہے بچیاں ہوں جڑے عربی نے انہوں نے فوجی ٹریننگ دے وہ میں ملن آیا تو میں کچھ آتا یہ عرب ٹریننگ لیندے نہیں وہ سکھے جی گٹی پہ ہوندے گھڑی کھڑی کر دیں تے اے سی والے کمرے چ بہ بو کے تھوڑی دیر تے مڑ ٹر جاندے نے 10 گھنٹے کر دے پاس آئے صاحب قلوب نو ہاتھ کدی نہیں لایا اینا شدے کی ٹریننگ لینی دسو یہ بندے لڑ لیندے اے اسرائیل نال لڑ لیندے جنہاں اپنی عورتاں کی ٹریننگ دیتی ہے جان دی اسرائیل اس جمن والے ہر بچے واسطے ملٹری کورس لا دے ہے تو ملٹری کورس کرے کیونکہ مسلماناں نال کسے ویلے بھی لڑنا پے جاندا ہے دنیا دی سب تو سمارٹ آدمی اسرائیل کو ہے دنیا دے سب تو عیاش عرب اسرائیل دے چار کے پھیرے سو رہے اقبال فرما دے عیاش بندے دا کم نہیں ایک فحاشی دے اوریانی نال پیار کرنا لے دبئی کس وجہ سے مشہور ہے پہ سیاڑے بندے دے بیٹھے ہوتے سوارمان دا ملک دبئی کس وجہ شہرت دی کی ہوتے پہاڑ ہوتے ریت تو دی وجہ شہرت کی دبئی دی وجہ شہرت کی عیاشی بے حیائی اوریانی اور سب تو بڑے دلال او عرب نے جڑے دبئی دے شیوخ نے کیونکہ وہ دلال نے اور انگریزاں نے عیاشی اور فحاشی کا اڈا فراہم کیتا ہے انہاں نے یہ ڈیوٹی نہیں رہ گئی بھائی حضرت اقبال فرماتے ہیں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے جنہ ٹھنڈے کمرے سونا ہے عیاش لوگ حضور دے دین دی راکھی میں کر سکتے عرباں تے کوئی امید نہیں اگر یہ جو کہ ہوندے تو پورا ملک شام جنہوں حضور نے اپنا ملک قرار کیتا ہے کہ میرا ملک ملک شام ہے اس واسطے حضور نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا بارے دیگر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا اے اللہ ہمارے لیے شام سے برکت فرما او شام جنہوں حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت یزید بن ابی سفیان جتنے اکابر صحابہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جتنا بڑے بڑے اکابرین نے اپنی شہادتاں دے کے اس ملک کو حاصل کیتا تھی آج جو ملک لہو لہو ہے اور ملت اسلامیہ سو رہی ہے کبھی پی ایس ایل سے ہنامے ہو رہے ہیں مسلمان اگر مقابلہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے برج بنانے سے مسلمان اگر مقابلہ کرتے ہیں تو فیشن ویک انعقاد کر کے مسلمان اگر ترقی کر رہے ہیں تو انہوں نے ترقی کا عالم ہے کہ انہوں کو بڑے بڑے ماڈلز آ کے فیشن واک کر دیں اور عرب تالیاں بجا دیں اور فحاشی اور عیاشی دے اڈے بنا کے مقابلہ کرا دیں تے کتیاں دی ریس کا کبھی عرب وچ مقابلہ ہو رہے ہیں تے باد اڑان دا کبھی مقابلہ ہو رہے ہیں تے تازی کتیاں دی ریس دا کبھی مقابلہ ہو رہے ہیں تے اونٹاں دی ریس دا کبھی مقابلہ ہو رہے ہیں تے گھوڑیاں دی ریس دا ہائے افسوس مسلمانوں دے وسائل اتنا کمائے تے ضائع ہو رہے ہیں اور امت مسلمہ لہو لہو ہے اقبال فرماتے ہیں اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے میں پل پل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا تحصیل کا سائل ہو محتاج کو زازا دے اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ انہا سست الوجود لوگاں نو جہاد دا جذبہ عطا فرما میرے سمیت اسی سارے لوگ اس اعتبار نال قیامت والے دن گناہگار ٹھہرا گے کہ امت مسلمہ سے جہاد کی فرضیت کس وجہ سے ساکت کی گئی کیوں امت مسلمہ جہاد کو باقی ہوئی مسلمان کٹتے رہتے تسی کیوں سوئے رہے اور میں اپنے بچوں کو سبق دینا چاہنا کہ عالمی تو بتا دی سازش ہے ایک وقت آنا ہے
کہ یہ آگ تھوڑے گھر آئے گی، لیکن اس وقت تسی بھاگ نہیں سکو گے۔ پھر جو ہون تسی ٹی وی تے خبراں سن رہے ہو، ایک دن تسی خبراں دا حصہ بنو گے۔ تھوڑے مکان، تھوڑے باغات، تھوڑیاں دکاناں، تھوڑیاں مسجداں اے پھر تھوڑے کول نہیں رہن گیا۔ اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ نو شعور عطا فرما، امت مسلم نو اس گل دا ہوش عطا فرما، میرے مالک کے سمجھ سکن کہ اسلام کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔